Adil Raja. Adil Raja. Adil Raja. Adil Raja. Major Adil Farooq Raja. Major retired Adil Raja. Major Adil Farooq Raja. میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ. FIA نے عادل راجہ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ بھی کر لیا. پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کا فیلڈ کورٹ مارشل میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. عادل راجہ بھگوڑا اور رانگ نمبر ہے. تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ورغلا کے ان کی ہمدردیاں سمیٹ رہا ہے. نوجوانوں سے کہتا ہوں اس سے دور رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، السلام علیکم. میرا نام میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ ہے. آج میں نے سوچا کہ آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں، اپنا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. دیکھیے، میرا تعلق پاکستان کی افواج کی تیسری نسل سے ہے. میرے دادا کرنل محمد اکبر خان 1948، 1965 اور 1971 کی جنگ کے غازی تھے. 1971 میں وہ پریزنر آف وار رہے ہندوستان میں قریباً 4 سال، اور جب وہ واپس آئے تو ان کو صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ مزید سروس نہ کر سکے اور انہوں نے پاکستان چھوڑ کے کینیڈا شفٹ ہونا مناسب سمجھا. مگر اس وقت تک ان کے 4 بیٹے، جن میں سب سے بڑا بیٹا میرے والد میجر عمر فاروق راجہ پاکستان آرمی جوائن کر چکے تھے 44th لانگ کورس میں، اور ان سے چھوٹے بھائی کرنل افتخار اعظم بلوچ ریجمنٹ جوائن کر چکے تھے. ان سے چھوٹا بیٹا ایئر فورس جوائن کر چکا تھا، اسکواڈرن لیڈر فرقان اعظم، اور سب سے چھوٹا بیٹا کموڈور صدیق اکبر نیوی جوائن کر چکا تھا. تو اس طرح ہمارے خاندان کا تعلق پاک افواج کی تینوں برانچز کے ساتھ، بحری، بری اور فضائیہ کے ساتھ ہے. اسی طرح میرا نانکا 71 کی جنگ سے پہلے میرے نانا IB کے آفیسر تھے، یہاں پہ لنڈن آ چکے تھے، اور 71 کی جب جنگ ہوئی تو یہیں پہ لنڈن میں تھے. لیکن وہ جو صدمہ ان کو 71 کا لگا، جو کہ بے تحاشا پاکستانیوں کو لگا، وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. اور اس طرح میرا نانکا بھی یہاں لنڈن کا ہو کے رہ گیا. البتہ ہمارے خاندان کی نسبت جو پاک افواج کے ساتھ ہمیشہ سے تھی، وہ قائم و دائم رہی. اور ہماری جو اولاد ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلیں، یہاں سے بھی، بیرون ممالک سے بھی، یہاں کی نیشنلٹی سرنڈر کر کے پاکستان جا کے پاک افواج کی خدمات سر انجام وہاں پہ دیتی نہیں اور دے رہی ہیں. 1996 میں نے پاکستان آرمی، پاکستان ملٹری اکیڈمی 99th لانگ کورس کے ساتھ جوائن کی. 1999 میں پاس آؤٹ ہوا پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اپنے کورس کے ساتھ. 1 اگست 1999 میں نے کمیشن لیا، اور بٹالین سرجنٹ میجر 1st پاکستان بٹالین قائد اعظم اون کی حیثیت سے پاس آؤٹ ہوا. کالی ٹوپی کا بڑا شوق تھا کالی وردی کا. میں نے اپنا نانکا دیکھا ہوا تھا، وہ نانکا میرا جو ہے ماموں وغیرہ وہ آرمڈ کور میں تھے، تو کالی ٹوپی پہننا، کالی وردی پہننا، اس وہ میں نے مناسب جانا. آرمڈ کور جوائن کی 18 ہارس ریجمنٹ میں نے جوائن کی آرمڈ کور کی، اور اپنے کیریئر کا آغاز کیا. 1999 میں کارگل جنگ لگی ہوئی تھی، اور اس کے فوراً بعد ایسکیلیشن ہوگی ہندوستان کے ساتھ ہماری. آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا 1.5 سے 2 سال ہمارا آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ رہا، اور 55 سیلسیس کے اوپر ہم ریتی رحیمیار خان سیکٹر کے اندر بیٹھے رہے دشمن کے آمنے سامنے. اور وہاں جب ہمارا سال تقریباً پورا ہوا تو میری سیاچن کی وار اٹیچمنٹ آ گئی، اور دیکھیں 55 سیلسیس سے -50 کے اوپر، کدھر 50 سیلسیس کدھر -50. خیر، مجاہدوں کا، پاکستان آرمی کا یہی طریقہ ہے. ہم وہاں پہنچے، اور حالانکہ سیاچن میں بہرحال مجھے ایک اور اعزاز حاصل ہوا کہ ایک تو وہاں پہ سیز فائر والا زمانہ نہیں تھا کہ کھلے عام جنگ جاری تھی، دونوں طرف سے فائر چلتا تھا. میں نے وہاں پہ سیاچن میں میرے دادا کی جو تیسری کمانڈ تھی 12 FF 71 کی جنگ میں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے 12 FF کے ساتھ وہاں پہ اپنی وار اٹیچمنٹ کی. وہ جب میں کر کے واپس آیا جناب، تو پھر آپ دیکھیں کہ وار ودن جو ہمارے ملک کے اندر، وار آن ٹیرر کہہ لیں، وار ودن میں اس کو کہتا ہوں، اندرون خانہ جنگی شروع ہو گئی ہمارے ملک کے اندر، جو کہ ہم نے 10 سال لڑی. اس دوران میری خیبر رائفل میں پوسٹنگ رہی ایز اے ونگ کمانڈر 2 ونگ خیبر رائفل. میرے اوپر
4 IEDs ہوئی، ایک خودکش ہوا. پہلی IED ہوئی، میرے ڈرائیور کا سر اتر کے میری گود میں آ گیا، 3 میرے گارڈ پیچھے بیٹھے تھے، کیما بن گئے بیچارے. میں ایک صرف اس گاڑی میں سے زندہ نکلا. 2 ہفتے اسپتال رہ کے میں واپس آیا. پہلے دن ہی خودکش حملہ آور میں گاڑی میں بیٹھا ہوا خودکش تھا، اس نے اپنے اوپر اپنے آپ کو اڑایا، مجھے ٹارگٹ کیا. اللہ نے بچانا تھا، اللہ نے بچا لیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے کوئی کام لینا تھا مجھ سے اس لیے بچا لیا، یا شاید میں گناہگار آدمی ہوں اس لیے بچ گیا، کیونکہ میرے جتنے بھی بیبے دوست ہیں ان کو تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، شہادت کے اعلیٰ رتبے کے اوپر فائز کیا. میرے نصیب میں شہادت نہیں تھی. البتہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کو، اپنے جوانوں کو ہم نے قبروں میں اتارا، اور اتنا اتارا کہ رات کو خوابوں میں بھی جنازے ہی ہمیں نظر آتے تھے. اس سارے واقعات حالات کے بعد میں نے اپنی دوران سروس ماسٹرز بھی کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں یونیورسٹی آف پشاور سے. اس کے بعد میں نے ایم فل قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی میں نے 2 سیمسٹرز کیے، لیکن میں اس سے آگے وہ پورا ایم فل کمپلیٹ نہیں کر سکا کہ میری سوات میں پوسٹنگ آ گئی. میں نے ریٹائرمنٹ کے لیے اپنی 5 ریزائنز پٹ اپ کیے، تو میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 دفعہ ریزائن دیا، بیکاز میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ آئی ہیو گیون مائی شیئر آف بلڈ، اور دوسرا میں آئی ہیو گوٹ اے بگ ماؤتھ، میں جو میرے دل کی بات ہے میں زبان پہ لاتا ہوں، اور کسی بھی ماڈرن آرمی کے اندر ایسا افسر جو ہے جو اپنے دل کی بات زبان سے کہہ دے اس کا کیریئر نہیں ہوتا. تو میں نے اپنا شیئر آف بلڈ دے دیا تھا، وار زونز میں اپنے 3 کاٹ چکا تھا. اس نسبت کے تحت میں نے ایک کنٹینیوس 2.5 سال میں ریزائن کرتا رہا. تیسرے سال جا کے ایکسپٹ ہو گیا، فل آنرز اینڈ ایوارڈز کے ساتھ، اپنے فل ارنڈ بینیفٹس کے ساتھ. فوج نے جو میرا حق تھا وہ مجھے سارا ملا. اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی میں نے وہاں پہ شروع کر دیا. DHA کا لینڈ پرووائڈر کے طور کے اوپر جی میں نے کاروبار شروع کیا. وہ کوئی میں نے انویسٹمنٹ اتنی بڑی نہیں کی. DHA مجھے پیسہ دیتا تھا کہ جی اس کے اندر آپ اس جگہ کے اوپر ہمیں زمین خرید کے دیں، تو میں ایک ٹیم بنا کے اس ٹیم کو مینج کرتا تھا. تو اس ساری صورتحال کے اندر ایک میرے دل کے اندر خواہش تھی کہ میں یہ جو سارا کچھ میری قوم نے مجھے دیا ہے، میری فوج نے مجھے دیا ہے، تو میں پے بیک کروں اپنی قوم کو. میں نے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی پہلے جوائن کی، والنٹیئر پوزیشن. ان میں ڈائریکٹر میڈیا سیل میں بنا. میں نے میڈیا سیل بنایا، میں نے اپنی جیب سے پیسہ لگایا اور یہ میڈیا سیل بنایا. میں نے پیسہ کبھی کسی سے نہیں لیا. تو میں اگر تو میرے کیریئر میں ریکارڈ میں کوئی مسئلہ ہوتا، کہنے کا مقصد یہ ہے، تو میں کیا ان اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہوتا، یا مجھے یہ ادارے اپنے ساتھ کام کرنے دیتے؟ نہیں. البتہ پاکستان ایک جمہوریت ہے، اور مجھے ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد یہ حق حاصل تھا کہ میں اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اگر میرے کو پولیٹیکل بلیف ہیں تو میں ان کا پرچار بھی کر سکتا ہوں اپنی ذاتی حیثیت کے اندر، اور میں اس کے اوپر بات بھی کر سکتا ہوں. اور میں نے صرف اور صرف پاکستان کے حق میں عمران خان تھا اس لیے بات کی. تو ریزسٹنس یہ ہم نے وہاں سے شروع کر دی، اور وہی میرا جرم ٹھہرا، میرے ساتھیوں کا جرم ٹھہرا. خیر میرے اوپر بہت زیادہ بے تحاشا پریشر تھا جی. مجھے بلایا جانے لگ گیا، روز حاضریاں اتھارٹیز نے میری لگا دی، مجھے فورس کیا گیا. میں نے اپنی طرف سے بہتر سمجھا کہ یہ اسپوکس پرسن جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا ہوں، اس کی وجہ سے میرے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ذاتی حیثیت میں بات نہ کرو، پھر انہوں نے کہا اسپوکس پرسن کی ہو تم اس لیے بات نہ کرو، تو میں نے ریزائن کر دیا پھر اسپوکس پرسن کی پوزیشن سے. لیکن اس کے بعد بھی میرے اوپر مسلسل امینس پریشر ڈالا گیا، بے تحاشا لوگوں پہ ڈالا گیا ہے. لیکن میں وہ شروع کے چند لوگوں میں تھا جن کے اوپر انہوں نے یہ کام شروع کیا. دیکھیے میں ایک دن سارا دن اسی معاملے میں GHQ میں تھا، تو شام کو مجھے دوبارہ جو ہے کچھ اداروں سے فون آیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. میں نے کہا جی میں سارا دن تھکا ہوا ہوں، صبح آ جاؤں گا. لیکن صبح تک کا ان سے انتظار نہیں ہوا، بیوقوف لوگوں سے. رات کوئی چڑھ دوڑے میرے گھر کے اوپر، کوئی وارنٹ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ میں پولیٹیکل اپنے بلیفز کے لیے آواز اٹھا رہا تھا. میرے جیسا بندہ جو 5th جنریشن کا ایک سپاہی ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں. اس کے بعد میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا. میں اگلے دن پھر اتھارٹیز کے پاس گیا جی. میں نے ان کو کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، آپ لوگ میرے ساتھ کس طرح یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود خیر مجھے انہوں نے تسلی تشفی دی کہ کوئی بات نہیں، ہم کل ان کو بتا دیں گے، وہ دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. لیکن جناب ایسا نہیں ہوا. اس رات پھر وہ میرے گھر پہ چڑھ دوڑے. لیکن میں تیار تھا،
اپنے دوستوں سے مشورہ کر چکا تھا. میرے دوستوں نے، میرے ذاتی دوستوں نے مجھے مشورہ دیا. ظاہری بات ہے میرے ذاتی دوست بھی اداروں کے اندر افسر ہی ہے نا. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ انہوں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. تمہارا فون اگر انہوں نے قابو کر لیا تو ایک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے رابطے کس کس سے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ڈال کے تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی چارج لگا دیں گے. تو بہتری اسی میں ہے کہ تم نکل جاؤ بھی. اور ان بیوقوف لوگوں کو جو مجھے کہتے ہیں کہ تم خود تو جی بھاگ گئے اور ہمیں وہاں سے بیٹھ کے بات کرتے ہو، اور میں یہ بات ہی تب کر پا رہا ہوں کہ میں بھاگ گیا. عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں یہاں پہ نہ آیا ہوتا تو میں یہ بات بھی نہ کر رہا ہوتا. اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے، اور کون کیا کر رہا ہے اور کس کی وجہ سے یہ حالات بنے یہ بھی پوری قوم کو پتا ہے. اور اس بات کا حساب ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تبدیل ہو. میں نوائس ہوں اس کام میں، میری ٹیم پہلے یہ کام کرتی تھی، اب میں خود یہ کام کر رہا ہوں. تو میں چاہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ نہ صرف میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ دوستوں کو بھی بتائیں، کیونکہ ہم جو باتیں کرنے والے ہیں وہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھولیں گی. بہت سے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اور میں صرف وہ بات کروں گا جس بات کا میرے پاس ثبوت ہوگا. ابھی تک میں نے جتنی بات اس ویلاگ میں کی ہے میرے پاس ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے، اور میرے پاس اور بھی بے تحاشا ثبوت موجود ہیں، اور لوگ بولنا چاہتے ہیں اور لوگ بتانا چاہتے ہیں. تو دوست موجود ہیں جو مجھے اطلاعات دے رہے ہیں، اور میں صرف یہ ویلاگ اور ٹویٹر تک کی بورڈ وارئر نہیں ہوں. میں جو کچھ پریکٹیکلی کر سکتا ہوں پاکستان میں وہ کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے. وقت سے پہلے جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور فتنوں کے دور میں تدبر اور تدبیر سے چلنا چاہیے. تو آپ لوگوں سے بھی میری یہی درخواست ہے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.